وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اختیار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الانعام آیت نمبر 60 سے ہم آج سٹارٹ کریں گے. سورۃ الانعام مکی سورت ہے، تو اس سورت میں زیادہ تر مخاطب جو ہے کفار مکہ سے ہے. کفار مکہ کو دوبارہ جی اٹھنے پر، یعنی قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے پر یقین نہیں تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی جو ہے مر کر جس کی جسم اور جس کی باڈی گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، برا ہو جائے، اس کے بعد وہ دوبارہ انسان بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ سوال وہ کرتے تھے اور اس پہ ان کو جو ہے یقین نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں وفات صغرا یعنی نیند، اسمال ڈیتھ کو وفات کبرا یعنی بڑی بگ ڈیتھ یا ریئل ڈیتھ سے کمپیئر کر کے دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نیند میں کسی انسان کی روح لے سکتے ہیں اور پھر اگین روح واپس کر کے میموری کے ساتھ آپ کو اٹھا سکتے ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اصل موت کے بعد دوبارہ اٹھ کر کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو، یعنی نیند میں جو تم کو موت دیتا ہے، باللیلی رات کو جب ہم سوتے ہیں اٹس ایگزیکٹلی لائک نیند. ہم جو ہے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم سن نہیں سکتے ہیں، اٹس جسٹ لائک مردہ. ہمارے سامنے کوئی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا، ہم کو گالی دیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، ہمارے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. ہم کو نیند میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، جیسے مردے کا حال ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور وہ جانتا ہے جو کمائی کرتے ہو تم. یعنی ہم تو موت کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن دن میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور سب چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم دن میں کماتے ہو اور اس کے بعد رات کو سو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ ساری چیزوں کا علم ہے. یہاں پر آپ 7ویں جز تک آئے ہیں اور کمائی کے لیے بہت سارے ورڈز جو ہے اب تک آئے ہیں. لیٹس لک لٹل ڈیپر انٹو اٹ. میں آپ کو روٹس بتاتی ہوں جن سے کمائی کے لیے ورڈز آتے ہیں، ان میں کیا ڈیپتھ ہے وہ بتاتی ہوں. صاد سے صانع کا جو ورڈ آتا ہے اور اس سے جو کمائی کے معنی آتے ہیں، اسے مہارت سے کام کرنا ہے، اسکلفلی کام کرنے کے معنی آتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اگر عرب کنٹریز میں آپ لوگ ہوں گے، صنعہ جو ہے فیکٹری ایریاز کے لیے آتا ہے، تو صانع سے جو کمائی کا ورڈ آتا ہے اس میں اسکلفلی اور مہارت سے کام کرنے کے معنی آتے ہیں. فعال، کوئی بھی کام جو ارادہ یا بغیر ارادہ کیا جائے، جیسے سانس لینا ہے، دل کا دھڑکنا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے جس میں ارادہ شامل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو فعال کے روٹ سے وہ معنی آتے ہیں. عمل، ارادے سے کیے جانے والے کام کے لیے عمل آتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات جو ہے نا، تو اس میں ارادے سے کام کرنا، جیسے رائٹنگ ہے، ایٹنگ ہے، ان پر جو ہے پکڑ ہوگی. کسبہ، جو کام جس میں پروفٹ کے انٹینشن سے جو کام کیا جاتا ہے وہ کسبہ کے روٹ سے آتا ہے. اور یہاں پہ جرحہ ہے،
تو اس میں اچھا یا برا کام جس میں ایفرٹس اور کوشش شامل ہو. جرحہ اسی روٹ سے جو ہے زخم بھی آتا ہے. تو ایسے انٹینس کوشش کے معنی جو ہے آتے ہیں کس میں؟ جرحہ کے روٹ میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جب انٹینس کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرتے ہو بالنہاری دن میں، ثم یبعثکم پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو، یعنی نیند کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو اٹھاتا ہے، دوبارہ زندگی دیتا ہے، فیہ اس میں، کیوں؟ لیقضی اجل مسمی تاکہ پورا کیا جائے مقرر وقت. یعنی دنیا میں ہم ایک مقرر وقت کے لیے آئے ہیں اور وہ مقرر وقت ہم کو پورا کر کے ہی یہاں جانا ہے. یعنی جب ہماری موت لکھی ہے تبھی ہم کو جانا ہے. ہم اٹھتے ہیں سوتے ہیں، اٹھتے ہیں سوتے ہیں، اٹھتے ہیں سوتے ہیں، کب تک؟ جب تک ہمارا مقرر وقت پورا نہیں ہو جاتا، یعنی ہماری موت نہیں آ جاتی ہے. ثم الیہ مرجعکم پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا. یعنی موت کے بعد ہم کو کہاں لوٹنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. یعنی جہاں سے ہماری بگننگ ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں ہم کو لوٹنا ہے. ثم ینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو بما کنتم تعلمون ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. یعنی تم جو عمل کرتے تھے، تمہارے جو اعمال تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب ریکارڈڈ ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ کھڑا کر کر کیا کرے گا؟ وہ اعمال کے بارے میں پوچھے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے اوپر جس کو یقین نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ لک ایٹ یور سلیپ ڈیلی. تو اب اگر ہم صرف ڈیلی اپنا سونا اور اٹھنا، نیند کا اور پھر اٹھنا، اسی کے اوپر غور کریں گے تو قیامت کے اوپر ہمارا یقین پکا ہو جائے گا. جس طرح ہمارا دن پورا پلانڈ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے ہم کو یہ کرنا ہے، پھر اٹھنے کے بعد ہم کو یہ کرنا ہے، اسی طرح ہم کو فائنلی اٹھنے کے بعد جو اعمال نامہ پریزنٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ابھی سے جو ہم زندہ ہے تب ہم کو سوچنا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے. تو یہاں سے ہم کو اس آیت سے نہ کہ قیامت کے بارے میں پکا یقین لے کر نکلنا ہے بلکہ قیامت کی تیاری کے اوپر بھی غور کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی وہ ذات، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہم کو موت دیتا ہے، زندگی دی ہے، اٹھاتا ہے، دوبارہ اٹھائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنی زندگی گزارنا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ غالب آنے والا ہے. قاہر میں جو ہے ایسا غالب آنا جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو اب یہاں پر جو غالب آنے والا ہے فوق عبادہ اپنے بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کو، یعنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی غالب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. چاہے تو بیمار کر دے، چاہے تو صحت دے دے، چاہے تو بھکاری کر دے، چاہے تو پاگل کر دے، چاہے تو کروڑ پتی بنا دے، چاہے جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر غالب ہے اور اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اور وہ بھیجتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان. یہاں پر نگہبان سے مراد فرشتے ہیں. اب فرشتے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اوپر بھیجتے ہیں. نمبر 1 پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جب تک ہماری موت نہیں آتی فرشتے ہم کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. نمبر 2 مانیٹر کرنے کے لیے. ہم جو کچھ اچھا یا برا کام کر رہے ہیں تو اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کو اپنے جو ہے ریکارڈز میں محفوظ کر رہے ہیں اور انسان کو بھی اس کی موت تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک کے بعد ایک باری باری آتے ہیں. عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہوتے ہیں، یعنی ڈیوٹیز ایکسچینج کرتے ہیں. وہ رات کے وقت تمہارے پاس تھے، وہ اوپر چڑھتے ہیں. جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نوز کی کس حال میں ہم ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہاں پہ فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی ایکسچینج ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پروٹیکشن کے لیے، ہمارے اعمال نامے کے ریکارڈ کے لیے ہمارے اوپر جو ہے حفظہ فرشتے جو ہے رکھے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت، یعنی فرشتوں کا یہاں پر ہمیں پروٹیکٹ کرنا، ہمیں مانیٹر کرنا. دس سائیکل گوز آن ٹل ہماری موت. پھر موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں. توفتہ
فوت کرتے ہیں اس کو رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی یہاں پر فرشتے جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے اوپر موت لاتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ نہیں کمی کرتے۔ یعنی اب یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے، دو تین چیزیں نوٹ کرنا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے جو ہے جب تک ہمارا مقرر وقت ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال نامے کو مانیٹر کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دین جب ہماری موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ موت بھی فرشتوں کے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور پھر فرشتے پہلے کیا کر رہے تھے، پروٹیکٹ کر رہے تھے، اب یہاں پہ بالکل الٹ ہو گیا ہے سین۔ وہی فرشتے یعنی موت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کیا کرتے ہیں، انسان کی روح لینے کے لیے آتے ہیں، اور وہ نہیں کمی کرتے، یعنی اپنی جگہ جو کام جس کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کرتے ہیں۔ یعنی جس انسان کی روح قبض کر کے جس کو موت آنی ہے اللہ کے حکم سے، اسی کو آتی ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ فرشتے جو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ بالکل کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور اگر وہ نیک ہو تو اس سے کہتے ہیں، اے مطمئن روح جو پاک جسم میں تھی، تو نہایت اچھائیوں اور بھلائیوں سے چل، تو راحت اور آرام خوشخبری سن، تو اس رب کی طرف چل جو تجھ پر کبھی خفا نہ ہوگا۔ وہ اسے سنتے ہی جو ہے نکلتی ہے، اور جب تک وہ نکل نہ چکی ہے تب تک یہی مبارک صدائیں جو ہے انہیں سنائی جاتی ہے۔ پھر اسے آسمان پر لے جاتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اس کی کیا بھگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور جو موت کے فرشتوں نے کہا تھا وہی خوشخبری یہ بھی سناتے ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح نہایت خوشی سے فرشتوں کے استقبال کے ساتھ یہ نیک روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی جو ہے نیکی پر کرے، آمین۔ اور جب کوئی برا آدمی ہوتا ہے تو موت کے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح جو گندے جسم میں تھی، تو بری بن کر چل، گرم کھولتے ہوئے پانی اور سڑی غذا اور طرح طرح کے عذابوں کی طرف چل۔ پھر وہ اس روح کو نکالتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے آسمان کی طرف چڑھاتے ہیں، دروازے کھولنا چاہتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ یہ اس کا نام بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس خبیث نفس کے لیے مرحبا نہیں، یہ تھی بھی ناپاک، جس میں تو برائی کے ساتھ لوٹ جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ چنانچہ اسے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، پھر قبر لائی جاتی ہے، پھر قبر میں ان روحوں سے سوال جواب کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو چھوٹا سا جو ہے موت کے بعد کا سفر ہے۔ Now I give you one more assignment کہ صحیح اور اوتھینٹک احادیث، انفیکٹ ایک بہت بڑی حدیث ہے جو موت کے بعد کے سفر کو جو ہے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہے۔ نیکسٹ اسائنمنٹ از کلیکٹ احادیث اینڈ سبمٹڈ اباؤٹ موت کے بعد کا جو ہے ہمارا سفر، رائٹ فرام جب سے روح قبض ہوتی ہے وہاں سے لے کر قبر میں جو ہے جنت کی اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے وہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آئی وانٹ یو آل ٹو کلیکٹ اوتھینٹک احادیث، کیونکہ احادیث کے ذریعے ایکسپلین کیا گیا ہے، اینڈ سبمٹ دا اسائنمنٹ آن پورٹل، اوکے۔ تو ملک الموت جو موت کے فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اور چھوٹے چھوٹے دوسرے فرشتے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کی روح بہت ہی آسانی سے نکلتی ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ اسائنمنٹ کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے، مشق کے پانی سے، یعنی مشق یعنی پہلے لیدر بیگز ہوتے تھے پانی کو کلیکٹ کرنے کے لیے، جیسے باٹل سے ایک دم سے ڈراپ ہو جاتا ہے پانی، تو اس طرح ایزیلی جو ہے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن جو بد روحیں ہوتی ہے وہ بہت ہی جیسے کانٹے دار اس کے اوپر درخت کے اوپر روئی کھینچ کے نکلتی ہے تو اس طرح جو ہے نکلتی ہے۔ اور پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح نیک روحوں کا حال ہوگا اور کس طرح جو ہے بد روحوں کا حال ہوگا، اور کس طرح جو ہے نیک روحوں کے اعمال نامے کو علیین میں لکھا جائے گا اور ان کی روحیں جو ہے علیین میں ہوگی، اور بد روحوں کا اعمال نامہ جو ہے وہ سجین میں رکھا جائے گا۔ تو یہ ہے اس طرح، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ this is definitely going to happen، اینڈ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح تم روز نیند میں ایک چھوٹی سی موت کو ایکسپیرینس کرتے ہو، پھر دوبارہ اٹھنا جو ہے نیند کے بعد اٹھنے میں ایکسپیرینس کرتے ہو، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ہوگا۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف،
मौलाहुमुल हक, जो मौला है इनका सच्चा, यानी क़यामत के दिन दोबारा जो है लौटाए जाएंगे जो हक मौला है। क्योंकि दुनिया में जिनको तुम जो है मौला समझते हो या अपना दोस्त समझते हो, वो वहां पर काम आने वाला नहीं है। तो इंसान आप अगर हम देखेंगे कि कितने स्टेजेस से गुजरता है, माँ के पेट में, फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद पैदाइश, उसके बाद रिस्क देने वाला अल्लाह ताला, जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला, बुढ़ापा देने वाला अल्लाह ताला, फाइनली मौत देने वाले भी अल्लाह ताला है। फिर उसके बाद खड़े होना भी हमको अल्लाह ताला की तरफ है। तो फिर इतना तकब्बुर, इतना किब्र, इतनी अकड़, इतनी हिर्स, इतनी नाफरमानी क्यों? अगर हम अपनी पैदाइश से मौत तक देखेंगे तो अब आप देखिए, हम ना हमारे बुढ़ापा कंट्रोल में है, ना हमारा जिस्म कंट्रोल में है, ना हमारी सेहत कंट्रोल में है, तो फिर इतना हम क्यों करते हैं? तो उस अल्लाह ताला के सामने उसकी रजा के लिए क्यों नहीं झुकते हैं? तो क़यामत के दिन वही हमारा मौला है, अला लहुल हुक्म, खबरदार इसी के लिए फैसला है। तो उस दिन किसी का फैसला नहीं चलेगा, सिर्फ अल्लाह ताला का फैसला चलेगा। कोई मीडिएटर नहीं होगा, कोई फरिश्ता नहीं होगा, किसी के इख्तियार में फैसला नहीं होगा, किसी का दामन पकड़कर हम नहीं बच सकते हैं। वी हैव टू फेस ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वह हुवा असराउल हासिबीन, और वो सबसे तेज है हिसाब लेने वालों में से। यानी जल्दी जल्दी, फास्ट, यहाँ पे असराउ जैसे अकबर के उस पे है, आप देखिए वजन पे इसमें तब्दील, यानी बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी। अगर आज हम कंप्यूटर से, कैलकुलेशन से, डिफरेंट टेक्निक से जो है अकाउंटिंग को इतना फास्ट किए हुए हैं, तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल बात है कि वो हमें जो है बहुत ही फास्ट हम सबका हिसाब करे और छोटी सी छोटी चीज का अकाउंट भी रखे। क्या अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुल मन युनज्जीकुम, कह दीजिए कौन बचाता है तुमको, मिन ज़ुलुमात, अंधेरों से, अलबर्री, खुश्की के, यानी खुश्की यानी जमीन में अगर हम देखें, रात के अंधेरे हैं, बादलों के अंधेरे हैं, बारिशों के अंधेरे हैं, जंगलों के अंधेरे हैं, रेगिस्तानों के जो है अंधेरे, जब उसमें तकलीफ आती है, जब हम भटक जाते हैं, जब हम गुम हो जाते हैं, जब वहां पे परेशानी आती है, तो कौन बचाता है? सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं। वल बहर, और समंदर के, इवन समंदर में अगर हम देखें, समंदर के डेप्थ में भी जाकर इंसान जो है वहां से निकलता है, और फिर वहां से जो है क्या कहते हैं, अपने समंदर में जब हलचल होती है तो कैसे कैसे जो है तूफान आ सकते हैं, कैसे कैसे समंदर हमको डुबा सकता है। तो इन तमाम परेशानियों से, तमाम अंधेरों से, तमाम, यहाँ पे जुलुमात का मतलब अंधेरे भी हो सकते हैं और तकलीफें भी हो सकते हैं। तो इन तकलीफों से हमें कोई निकालने वाला है, कौन है? अल्लाह ताला। तदऊनहु, तुम पुकारते हो इसको, तदर्रुअन, गिड़गिड़ा कर, यानी यहाँ पे तदर्रुअन ऐसी यानी आजिजी के साथ, बेबस होकर जो हम अल्लाह ताला को जो है पुकारते हैं, उसके मायने इसमें आते हैं। वह खुफिया, और छिपके छिपके, यानी बाज वक्त हम आजिजी से, तड़प कर, परेशानी से अल्लाह ताला को पुकारते हैं, और बाज वक्त छिपके छिपके, उसमें ना कोई दिखावा होता है, ना कोई शो ऑफ होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अलग अलग टाइप की तुम्हें परेशानी आती है, तुम्हें तकलीफें आती हैं, तुम अंधेरों का सामना करते हो, कभी ट्रैवल करते हो, कभी सहरा में होते हो, कभी जंगल में होते हो, कभी जो है समंदर में होते हो, कभी जो है तुम शहर में होते हो, तो ऐसे ऐसे तरीके के स्टॉर्म्स आते हैं, कभी सैंड स्टॉर्म, कभी आइस स्टॉर्म, कभी कोई और तरीके की हवाएं चलती है, कभी अंधेरे आते हैं, कभी रात के वक्त, कभी उन सब से तुमको कौन जो है बचाता है? और उस वक्त तुम अल्लाह ताला को पुकारते हो, गिड़गिड़ा कर, चुपके चुपके, सॉरी, इन अंजाना मिन हाज़िही, अलबत्ता अगर उसने नजात दी है इससे, यानी इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से जब तुमको नजात अल्लाह ताला देता है, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे शुक्र करने वालों से। यानी जब तुम दुआ करते हो तब तुम अल्लाह ताला से कहते हो कि अल्लाह ताला अगर आप हमको जो है इन तकलीफों से नजात दे देंगे तो हम तो शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। कुलिल्लाहु, कह दीजिए कि अल्लाह ताला युनज्जीकुम मिनहा, नजात देता है तुमको इससे, यानी इन अंधेरों से, जो खुश्की में, समंदर में, या फिर इन तकलीफों से तुमको कौन नजात देता है? अल्लाह ताला। व मिन कुल्ली करबिन, और हर मुश्किल से, नॉट ओनली ये चीजों से बट हर मुश्किल से नजात देने वाला अल्लाह ताला है। चाहे हमको छोटे से छोटा सर दर्द हो, या छोटे से छोटा जो है पेट दर्द हो, यहाँ पे कर्ब का मतलब दम घुटने वाला जो है सख्त गम जो होता है उसको भी कहा जाता है। तो जो सख्त गम होता है उससे भी अल्लाह ताला नजात देता है। तुम तुशरिकून,
پھر تم شرک کرتے ہو. یعنی جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اور انسان جو ہے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میری یہ مصیبت ٹل جائے گی تو میں تو شکر گزاروں میں سے ہو جاؤں گا، لیکن جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ہٹا دیتے ہیں. لیکن جب انسان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرنے لگتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی نمازیں بڑھا دیتا ہے، دعائیں کثرت سے کرتا ہے، اور پھر جو ہے جب تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے انسان پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. نمازیں اس کی بالکل نیگلیجبل ہو جاتی ہے، نو کے برابر ہو جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے؟ پھر یہاں ماتھے ٹیکنے لگتا ہے، وہ شرک کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. یوزلی انسان کیا کرتا ہے؟ اگر ہم انسان کا رویہ دیکھیں عام طور سے ہماری سوسائٹی میں، کہ جب چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہو یا ڈیلی لائفز ہو تو وہ کبھی جا کر درگاہ پہ ماتھا ٹیک دیتا ہے، کبھی جا کر جو ہے کسی پیر کے سامنے مانگ لیتا ہے، کبھی اس سے جو ہے امید لگا دیتا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے. جب انٹینس یا شدید تکلیف ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ میں سب کچھ چھوڑ دی، صرف اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لی، یعنی آئی ہیو لیفٹ آل دی ادر سورسز اور صرف اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ. تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کی فطرت میں، اور انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اس کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا ہے. تو جب جانتے ہو، جب شدید تکلیف کے طرف اس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو، وائی ناٹ ان نارمل حالات آلسو؟ دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از کالنگ یو ٹوورڈز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کو چھوڑ دو، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبت میں ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی کو بھی نہیں پکڑوں گا یا پکڑوں گی، لیکن مصیبت چلی جاتی ہے پھر بیک ٹو شرک. تو یہ کیسا عمل ہے؟ اپنے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ، اپنی سوچ کے اوپر اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. قل هو قادر علی ان یبعث علیکم، کہہ دیجئے وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ بھیجے، یعنی جس اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے وقت تمہیں بچایا تھا تو وہ قادر ہے کہ بھیجے علیکم تم پر عذاباً عذاب. یعنی جو اللہ تعالیٰ تم کو شدید مصیبت میں بچائے، کیا وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیج سکتے ہیں؟ من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی اوپر سے بارش کی شکل میں، فلڈ کی شکل میں، آسمان سے کچھ گر جائے اس شکل میں، کوئی ہیونلی باڈی گر جائے اس شکل میں، سنو فال گر جائے اس شکل میں، گرمی کی شکل میں، والکینو ایرپٹ ہو جائے، کسی بھی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ اوپر سے جو ہے عذاب بھیج سکتا ہے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی ارتھ کو ایک ہے زمین میں دھس سکتا ہے انسان، زمین جو ہے کچھ اگانا چھوڑ سکتی ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کرے او یلبسکم، یا تو وہ ملا دے، گڑمڑ کر دے، شیعاً گروہوں میں، ویذیق، اور چکھا دے بعضکم بأس بعض، تم میں سے بعض کو زور بعض کا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی ڈفرینٹ شکلیں بھی ہم کو بتا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتائے، اللہ تعالیٰ کیا ہے بتائے، اللہ تعالیٰ کا احساس ہم کو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہم کو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم کو پہچاننا چاہیے، اس اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے. اب وہ اللہ تعالیٰ جو تمہاری دعاؤں پر تم کو تکلیف سے نجات دے سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے عذاب لا سکتا ہے، تمہارے نیچے سے عذاب لا سکتا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ گروہوں میں گڑمڑ کر دے، یعنی تم لوگوں میں فرقے بازی آ جائے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرقوں میں بٹ جانا، گروپس میں بٹ جانا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. تو اگر آج ہم اپنی امت کی اور اپنی قوم کی کے حالات دیکھیں گے، جو ہم فرقوں میں گروہ بٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور چکا دے تم کو بعض کو زور بعض کا، یعنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کر سکتا ہے، وہ بھی جو ہے عذاب ہے. یعنی اگر کوئی ظلم کرنے والا ہمارے اوپر کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے، ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو ہے ایک شکل ہے. انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف الآیاتی، ہم پھیر پھر کر بیان کرتے ہیں آیات، یعنی یہاں پہ آیات نشانی ہے یا دلائل ہے، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم سدھر جاؤ،
تم ٹھیک ہو جاؤ، تم جو ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے شرک کو چھوڑ دو، جب اللہ تعالیٰ راحت تم کو دے سکتا ہے تو تمہارے اوپر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، تم کو عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ مبتلا کر سکتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔